مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ اقدس و حضرت کے اندر عدیہ عقیدت عرض کرنے کے بعد اہل اسلام سنگیوں دوستوں بزرگوں ربیع الاول شریف نے دوسرے جمعۃ المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے مل بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ کریم مل بیٹھنا قبول فرما کے سارے تمام گناہوں کی سانوں معافی عطا فرمائے اور سارے مومن بھائی جو اس دانے پانی کو پردہ کر کے اللہ اللہ سب نے بخشش و مغفرت فرمائے۔ ماشاءاللہ خوشیاں والا مہینہ ہے۔ یقیناً اس ماہ مبارک سے اندر چھوٹے کو لے کے بوڑھے آدمی تک دن ہوئے یا رات ہوئے ہر ایک کا دل جو ہے وہ مسرت دے نال جھوم رہا ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے دل کے اندر، چونکہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکتاں بہت زیادہ فرمائی ہیں۔ اور ہر چہرہ جو ہے وہ کھلیا کھلیا محسوس ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آمد والا مہینہ ہے مومنین واسطے واسطے ہی باعث مسرت ہوتا ہے۔ اور آج ہاں مگر آج کچھ میں خود زیادہ خوشی محسوس کر رہا ہوں، اور اس دی ایک وجہ ماشاءاللہ ساڑھے بھائی صاحب پیچھے بیٹھے نے، آج انہوں نے چہرے تھے، انہوں نے سنت رکھی، خوشی ہو رہی۔ اللہ تو انہوں اجر عطا فرمائے، برکتہ عطا فرمائے۔ داڑھی مومن دا ایک حسن ہے، مومن دے چہرے دا حسن ہوندہ ہے۔ یاد رکھو بن داڑھی تو چہرے دے اوپر حسن نہیں ہوندہ، چہرے دا حسن ادوں ہی ہوندہ ہے جدو اس دے اوپر سنت رسول ہو۔ اللہ سے سب نو اس رستے تے استقامت عطا فرمائے۔ اللہ فرماندہ ہے یا ایھا النبیو اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہ اے نبی ارسلناک، ہم نے بھیجا آپ کو شاہدن گواہ بنا کر، ومبشرن اور خوشخبری سنانے والا، ونذیرا اور ڈر سنانے والا۔ اللہ نے اپنے محبوب نو صفت بشیر بھی عطا فرمائی اور نذیر بھی۔ آگے اللہ فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اے لوگو تم ایمان لاؤ اللہ پر بھی اور اللہ کے رسول پر بھی، کہ میرا محبوب جدو تو انو خوشخبری سناوے تو ظاہری بات ہے جدو خوشخبری ملتی ہے اس وقت دل سکون پکڑ دا ہے، کوئی بھی خوشخبری ہوئے تو۔ اور
جدو اللہ دا ڈر سنایا جاندہ ہے اس وقت دل دے اندر ایک خوف پیدا ہوتا ہے، اور اس خوف کی وجہ تو بندہ مومن راست آنا شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا محبوب ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر، تیجا لفظ شاہد شاہد اگر اس دی طرف چل پویے تو پھر قیامت دا دن گواہ ہوگا۔ 1.25 لاکھ نبی گزرے نے، ہر نبی اپنی امت دی گواہی دے گا کہ اے ایمان لانا لے سن یا اے ایمان نہ لانا لے، اے اچھے سن یا اے برے سن، ہر امت دی گواہی اس دا نبی دے گا۔ مگر حضور علیہ السلام نو ایک مقام حاصل ہے، مرتبہ حاصل ہے کہ حضور اپنی امت دی بھی گواہی دیں گے، امت تو بعد جدو باقی انبیاء اپنی امتاں دی گواہی دیں گے، حضور انہاں دی اس گل تے اس فرمان تے گواہی دیں گے کہ اے میرے مولا جو ایک کہہ رہے نے سچ کہہ رہے ہیں۔ اور گواہی دینے واسطے گواہ دا موجود ہونا شرط ہے کہ گواہ موجود ہوئے کسی بھی موقع دا۔ میں فلاں بندن تکیا جی رات فلاں جگہ تے کھڑیا، جے تکیا تے گواہی تے جے تکیا نہیں تو گواہی کوئی نہیں۔ حضور علیہ السلام فرماندن کہ جدو باقی نبی اپنی امتاں دی گواہی دیں گے، اسی اس گل دی گواہی جڑی ہے نبیاں دی وہ اسی دے مانگے۔ اور یاد رکھئے جو بھی اعمال تسی کر دے جے، کئی محدثین نے لکھا ہے کہ حضور انہاں تو بے خبر نہیں بلکہ تو آڑے اعمال دی خبر اللہ دی عطا نال حضور رکھ دے کہ تسی کی کر رہے جے کی نہیں کر رہے۔ ایتے ممکن ہی نہیں کہ امتی اعمال کرے اور حضور میں خبر نہ ہو۔ اس وجہ تو کہ شاہد بنا کے بھیجے، تو جس نبی نے اپنے امتیاں دی خبر ہی نہیں رکھنی، نبی دا معنی سب تو پہلے تک ہونا کہ نبی آدھے کس نے نبی دا معنی کی، نبی دی تعریف یہ ہے، نبی آکھی اس نو جاندہ ہے جڑا غیب دیاں خبران دینے والا ہوئے اس نو نبی آکھی جاندہ ہے، اے نبی دی تعریف۔ اور حضور تو بعد آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، حضور تو بعد کوئی نبی نہیں، یاد رکھنا اس جملے تو الٹ نہ لینا کہ کوئی بھی غیب دیاں خبران دے وے تو نہیں، نبی دا معنی ہی ہوتا ہے کہ غیب دیاں خبران دینے والا۔ تو غیب دیاں خبران بھی دے دیں، اللہ فرماتا شاہد بھی بنا کے بھیجے، گواہ بنا کے بھیجے، حضور سب دی گواہی دیں گے قیامت آگے دیں۔ میں پوچھنا یہ چاہنا کہ جدو نبی اللہ دے عرض کرن گے کہ اے میرے مولا تو سانو بھیجیا سی، اساں تیرے احکام پہنچا دیتے سا۔ انبیاء اللہ دی بارے میں عرض کرن گے، ہر امت دا نبی عرض کرتا جائے گا کہ اے میرے مولا تو سانو بھیجیا سی، اساں احکام پہنچا دیتے ہیں۔ گرامی قدر سنگیو، انہاں نبیوں دی گواہی میرے حضور دیں گے، اس گل تو پتہ لگتا ہے بے 1.25 لاکھ نبی جے گزرے نے تے حضور 1.25 لاکھ نبی دے دور دی خبر رکھ دے۔ خبر ہے تو گواہی ہے، تو یہ خبر نہیں تو گواہی نہیں۔ 1.25 لاکھ دور دی حضور دے کول خبر ہے، تو پھر یہ بھی مننا ہوئے گا کہ جدو اللہ دے نبی رسالت دا
نہ اللہ تعالیٰ دی ربوبیت دا وحدانیت دا پیغام پہنچا رہے سن اس وقت اللہ دے جو نبی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان حضور انہوں نے اس پیغام دی بھی خبر رکھ دینے اور حضور فرمان کے قیامت آلے دہاڑے اللہ دی بارگاہ سے عرض کرن گے کہ اے میرے مولا جو تو پیغام اپنے نبیوں نے دیتا سی میں گواہی دینا کہ نہ نبیوں نے ہوئے پیغام پہنچا دیا اس واسطے فرمائی نار صلی اللہ کا شاہد اور ایک دلیل اور بھی عرض کریں قرآن مجید اندر ہزار دلائل کہ گزرے وقت اللہ اپنے محبوب نے یاد کرا دیا 55 سال بعد حضور دی ولادت ہوئی اصحاب فیل دا واقعہ اگے گزر گئے 55 سال پہلے تو یہ تو محبوب القرآن اتارے ہیں نا اللہ اس وقت میں یاد کرنا عزیزہ نے دی وقار اللہ فرماندہ ہے علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل محبوب یاد کرو نا وہ وقت کہ کیویں تو آڈے رب نے ہاتھی آلے انہوں جڑا ہے اصحاب فیل میں تباہ و برباد تو وقت یاد تو اس نے کروایا جاتا ہے جڑا کوڑ ہوئے میاں یاد کر رہا ہو گل میں تیرے نہ کی کسی تو اس دا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ اگلا بھول گیا ہوگا بس اوقات اگلے دے علم اس بھی ہوتا ہے پر بندہ ویسے کہہ دیتا ہے اپنی طرف کہہ دیتا ہے علم تو آنوں بھی یہ بھئی اساں رل کے ایک جگہ تے پانی پیتے ہیں ایک مثال دیتا ہوں علم میں نے بھی پر میں جدو تو آڑے نال اکٹھا ہونا میں کہنا یاد کرا سا فلان جگہ تے پانی پیتے یہ مطلب یہ نہیں کہ تسی بھولے ہوتے جی پر میں اپنی طرف یاد کروا رہا ایک مثال دیتی سمجھانے واسطے اللہ فرماندہ محبوب تسا تکیا نہیں تو آڑے رب نے اصحاب فیل نہ کی عزیزہ نے دی وقار پتہ چل گیا 55 سال بعد میرے حضور دی ولادت ہوئی ہے اللہ 55 سال پہلے دا اپنے نبی نو گزریا ہویا وقت دستا پیا ہے عزیزہ نے دی وقار قرآن گواہ ہے فرمایا شاہدہ و مبشرہ و نذیرہ لتؤمنوا باللہ ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا لتؤمنوا بالله اللہ فرماندہ ہے اے نبی سنو اسا تانوں شاہد بنا کے بھیجیا اسا تانوں مبشر بنا کے بھیجا اسا نذیر بنا کے بھیجے تاکہ لوگ ایمان لے آن اللہ تے بھی ایمان لے آن اللہ دے رسول تے بھی ایمان لے آن وَتُعَزِّرُوهُ وَتُفَقِّرُوهُ فرمایا میرے نبی دے ایمان لے آن تو بعد میرے نبی دی تعظیم بھی کرنی جے میرے نبی دی توقیر بھی کرنی جے ترتیب دیکھیں وَتُعَزِّرُوهُ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِ ایمان لاؤ اللہ تے رسول تے ایمان لانے تو بعد وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ فرمایا لوگوں کلمہ پڑھنے تی بعد سارے تو پہلے جڑی ضروری عبادتیں میرے نبی دی تعظیم کرنے میرے نبی دی توقیر کرنا ہے فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ میرے نبی دی تعظیم بھی کریو جے میرے نبی دی توقیر بھی کریو جے جدو میرے نبی دی تعظیم اپنے اوپر لازم سمجھو گے وَتُسَبِّحُوهُ پھر میری تسبیح کریا جے پاوے نماز پڑھیو جے پاوے روزے رکھیو جے پاوے حج کریو جے فرمایا ساری چیزاں تو پہلے میرے نبی دی تعظیم تو آٹے تے فرض ہے
نماز بھی بعد چے تعظیم رسول قبل، آج بھی بعد چے تعظیم رسول قبل. گرامی قدر آباب امام قاضی عیاض مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ قال القاضی امام قاضی فرما دے فَأَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى تَعْزِيرَهُ وَتَوْقِيرَهُ وَأَلْزَمَ إِكْرَامَهُ وَتَعْزِيمَهُ. فرمایا لوگو اللہ نے اپنے رسول دی جڑی عزت مومنہ تے لازم قرار دیتی ہے، رب نے ضروری قرار دے دیتا ہے. نبی دی تعظیم لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول، لبیک یا رسول. فرمایا فَأَوْجَبَ اللَّهُ تعالی پس واجب کر دیا اللہ تعالی نے تعزیرہ و توقیرہ، نبی دی عزت، نبی دی عظمت، نبی دی توقیر تو آڑے تے لازم کر دیتی ہے. وَعَلْزَمَ اِكْرَامُ پہلے فرمانے نے فرمایا فَأَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى تَعْزِيرَهُ وَتَوْقِيرَهُ. قاضی عیاض مالکی فرما دے رہے اللہ نے تو آٹے ہوتے اپنے نبی دی عزت جیڑی ہے اپنے نبی دی توقیر نو واجب فرما دیتا ہے، وَعَلَّمَ اور لازم فرما دیا اکرامہ اپنے نبی کی عزت کو، وَتَعْظِيمَهُ اور اپنے نبی کی تعظیم کو. بعض لوگ کہتے ہیں جی نماز میں جب کھڑے ہو جاؤ تو پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کا خیال نہ آئے. ہم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے کہ جب نماز میں کھڑے ہو جاؤ تو پھر کسی غیر کا خیال نہ آئے، پر اگر فرط محبت میں حضور کا خیال آ جائے، اگر خوشی میں آ کر حضور کا خیال آ جائے تو پھر آگے وہ لکھتے ہیں کہ اس طرح جو نماز ہے اس میں شرک جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، کہ اگر نبی کا خیال آ جائے تو پھر شرک ہونا شروع ہو جاتا ہے اور نماز جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. ہم کہتے ہیں آؤ در صحابہ پہ چلتے ہیں کہ صحابہ نماز کی حالت میں حضور کا خیال آنا کیسا. گرامی قدر آباد عن ابن سعید عن ابی سعید المعلا، حضرت ابو سعید ابن المعلا جناب معلا دے بیٹے نے، عن ابی سعید ابن المعلا قال کنتو اصلی فی المسجد، فرماندہ مسجد اندر نماز پڑھتا پیاوا، فرماندہ میں نماز پڑھتا پیاں، فدعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مینو پاک نبی سرکار نے بلایا ہے، میں نماز پڑھ رہا میں نے حضور نے بلایا. فدعانی رسول اللہ، اور دعا کرو یار جیڑا نبی اپنے غلاموں نماز دی حالت اندر بلاتا ہے، ایک ویلا یو آ جائے مدینہ وچ پیغام آوے میرا غلام آ جاوے، اے ویلا آ جائے کہ حضور بلا لے. فدعانی رسول اللہ، اللہ سونیا میری دعائیں، فدعانی رسول اللہ، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، بڑی امید فدانی رسول اللہ، فدانی رسول اللہ، اللہ دے رسول نے مینو بلایا ہے، مینو حضور نے بلایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم عجبہ فقلت یا رسول اللہ
إني كنت أصلي فقال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم فرمانے میں نماز پڑھتا پیاوا اپنے ذہن دے مطابق میں سوچنا وا ایک پاسے اللہ دے رسول دا حکم ہے ایک پاسے اللہ دا حکم ہے میں فرض نماز پڑھتا پیاوا فرمانے میں تھوڑی دیر ہو گئی میں اپنی نماز مکمل کی تھی پھر دوڑ کے حضور وال گیا وا حضور فرمانے دیر کیوں کی تھی میں کرنا کملی والے میں نماز پڑھتا پیاسی میرے حضور فرمانے میرے صحابی الم یقل اللہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم فرمایا قرآن نہیں پڑھیا اللہ فرمانا ہے اور جدو اللہ تے اللہ دا رسول بلاوے جیڑا کم بھی کر دے پیو سارے چھوڑ دیو اللہ تے رسول دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جاؤ فرمایا قرآن نہیں پڑھے رب کی فرماتا ہے صحابی نماز پر پڑھتے فرمایا جی میں تنوں سجا تھی نماز میں چھڑ دیں چھوڑ دینا نماز آؤندہ فقہا کی فرماتے ہیں اس جگہ تے آکے فقہا فرماتے ہیں مالکی حنبلی سب کہتے ہیں کہ اے مسلمہ بات ہے کہ نماز دی حالت ہے جو حضور کسن بلان اور وہ اپنا نماز چھوڑ کے جاوے حضور کی دے کم بھیجن کم کرنے میں ٹر جاوے واپسی حضور دی بارگاہ چاہ کے حضور دی فرما برداری کر کے جتھو نماز چھڑ کے گیا ہے اسی جگہ تے آگے وہ میں کھڑا ہو جائے نماز پڑھ لوے نماز اکمل ہو جائے کامل نہیں اکمل ہو جائے کیونکہ کامل تو تے اکمل دا درد ہے جس نماز ہے جو حضور دی ڈیوٹی ہو جائے حضور دی نوکری ہو جائے جس نماز او دے ورگی بھی کوئی اکمل نماز ہے گرامی قدر آباد صحابی رسول اللہ اللہ قربان عمدۃ القاری دے اندر بھی اور صاحب توضیح نے بھی لکھا ہے اور بھی سب کتب اس لکھا ہے کہ حضور بلار تو نماز نہیں ٹوٹے تو میں کہنا جناب نماز یہ ہوئے جس نماز دے اندر بلاوا رسول اللہ دی طرف ہو گرامی قدر آباد صحابہ رسول اللہ اللہ قربان حضرت عبداللہ ابن مسعود آپ تو بھی روایت کثرت نال حدیث روایت حضرت عبد الرحمن بن عوف آپ تو بھی روایت ہے ایک مرتبہ آپ بھی نماز پڑھا رہے ہیں قال تخلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتخلفت معه فلما قضى حاجته قال امعك ماء فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه محبت سے کی سبحان اور محبت سے کی سبحان کیونکہ جب میاں صاحب دے شیر کی سبحان نکل دیئے تو پھر میرے حضور دے فرمان سے بھی دب کے نکلنی چاہیے گرامی قدر آباد اے صحابی رسول حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ اے روایت کردے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ ایک رات سفر دے وچنا میں کافلے تو پیچھے رہ گیا نبی علیہ السلام قضاء حاجت فرما رہے سن حضور جدو قضاء حاجت فرما لئی تو حضور نے میرے کو پوچھا کہ تو آٹے کو پانی ہے تو میں عرض کی تھی یا رسول اللہ ہے فرماندے نے میں پانی دا برتن لے کے آیا اور نبی علیہ السلام نے دونوں ہاتھ مبارک دھلائے پھر چہرہ دھلایا پھر نبی علیہ السلام جبے میں سے اپنے ہاتھ نکالنے لگے تو جب آستی تنگ پڑ گئی تو نبی علیہ السلام جبے کے نیچے سے اپنے ہاتھ نکالے اور جبے کو دونوں شانوں پر ڈال دیا پھر دونوں ہاتھ دھوئے پھر سر کے چوتھائی حصے اور امامہ اور دونوں موضوع پر مسح کیا پھر حضور سوار ہوئے اور میں بھی سوار ہوا یہاں تک کہ ہم قافلے کے ساتھ پہنچ گئے
مگر ہوتا کیا ہے، فجر کی نماز کا ویلا ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف مصلی پر، ہم قافلے سے پیچھے رہ گئے، تاخیر ہو گئی، صبح کا وقت تھا، ہو سکتا ہے پھر نماز کا وقت جا رہا ہو، اس لیے عبد الرحمن بن عوف مصلی پہ کھڑے ہو گئے، کیونکہ صحابی رسول ہوں اور پتہ ہو کہ حضور ہیں۔ جب ہمارے ہاں امام 5 منٹ 10 منٹ لیٹ ہو جائے تو ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آ جائیں آ جائیں آ جائیں، تو پھر وہ صحابی تھے، وہ صحابی رسول تھے۔ گرامی قدر آباب فرماندے نے ایسا حضور دا انتظار کیتا ہے، پر فجر دا ویلا تھوڑا رہ گیا، جدو وقت تھوڑا رہ گیا ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف آپ مصلی پہ کھڑے نے، وقاموا فی الصلاۃ یصلی بہم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعة فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر، حضور علیہ السلام ادو شامل ہوئے نے جدو ایک رکعت پڑھی گئی ہے، جدو صحابہ محسوس کیتا ہے کہ حضور آ گئے نے، عبد الرحمن مصلی امامت چھوڑ رہے نے، پیچھے ہوندے جا رہے نے۔ صحابہ نو کسے نہ مسئلہ دسیا، بھئی این نماز دی حالت ہے، مصلی نو چھڑیے پیچھے ہو جائیے، تے رکعت بھی ایک لنگ گئی ہوئے، ایک رکعت بھی لنگ گئی ہوئے، مصلی چھوڑنے دی کوشش جاری ہوئے، پھر حضور نے کرم فرمایا۔ گرامی قدر آباب پھر حضور نے کرم فرمایا، کیا؟ حضور نے فرمایا عبد الرحمن پیچھے نہیں ہو، اوتھے ہی کھڑا ہو۔ اے سعادت حضرت عبد الرحمن بن عوف نو آج سے لے کے حضور نے انہاں دے پیچھے نماز پڑھی۔ عشرہ مبشرہ صحابہ دے وچوں حضرت عبد الرحمن بن عوف، تو پتہ چلا کہ اتھے بھی نماز دے دوران حضور دی تشریف آوری ہوئی ہے، تو نماز وچ کوئی خلل نہیں آئی، حضور دے اون نال مصلی بھی چھڑنے نال نماز ٹوٹی نہیں۔ آؤ اگے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حدیثہ آگے بھی پڑھیں، یہ حدیث بڑی مشہور ہے کہ آپ نے مصلی چھوڑ دیتا، پر جیڑی زیادہ مزے دی گل ہے نا، اللہ اکبر کبیرہ، وہ اج پڑھنے ہیں۔ انا عائشہ قالت لما ثقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء بلال یؤذنہ بالصلاۃ، میرے حضور جدو آخری ایام دے اندر نے، بیماری دی حالت دے اندر نے، حضرت بلال نے اذان پڑھیے، نماز دا ویلا ہویا ہے، جناب رسول کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر آئے نے، علیہ السلام دی بارگاہ چاہے نے، آکے عرض کر دینے یا رسول اللہ نماز دا ویلا ہو گیا ہے، فقال برو ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا اے میرے بلال جا میرے صدیق نو آکھ مصلی تے کھڑا ہو جاوے، لوگوں نو نماز پڑھاوے نا، میں جاؤ صدیق نو آکھو مصلی تے کھڑے ہو لوگوں نماز پڑھاوے، میرے حضور کھڑے کر رہے، حضور صدیق نو مصلی تے کھڑا کر دیں، لوگ مصلی تو اتار دیں، حضور دا فیصلہ اتارنا نہیں بلکہ حضور دا فیصلہ کھڑا کرنا۔ گرامی قدر آباب جدو ایک گل ہوئی، قالت جناب عائشہ فرمانے، فقلت میں عرض کی تھی یا رسول اللہ ان ابا بکر رجل عصیف، یا رسول اللہ ابو بکر تے بڑے نرم دل والے آدمی، تے انہاں کولوں نہیں مصلی تے کھلویا جائے، تسی انج کرو جناب عمر نو نہیں کھڑیا کر، حضور نے فرمایا جاؤ، میں جدو کہہ رہے صدیق نو پیغام دے، صدیق مصلی تے کھڑا ہو گیا۔ گرامی قدر آباب حضرت عائشہ صدیقہ آپ فرمان دیں، جدو حضور نے دوبارہ حکم فرمایا ہے، میں جناب حفصہ کول گئی ہوں، جناب حفصہ کول گئی ہوں، جا کے انہوں نے کیا، اے حفصہ تسی حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کرو نا کہ صدیق نو نہ کھلارن، جناب عمر نو کھڑا کر دے، صدیق دل دا بڑا نرم ہے، اپنے نبی دی موجودگی دے اندر
انہاں کو مسلط کھڑیا نہیں ہویا جائے گا. اللہ اللہ قربان جناب حفصہ بھی گئیاں نے مگر پھر بھی یہی حکم مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. حضرت صدیق مسلط کھڑے ہو گئے نے. فلما دخل فی الصلاة وجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جدو جناب صدیق مسلط کھڑے ہوئے نے میرے حضور نے اپنے حجرے دا پردہ ہٹایا ہے. میرے حضور باہر تشریف لے آئے نے. حضور نے پردہ ہٹایا حضور باہر آگئے باہر تشریف لے آئے. اللہ اکبر کبیرہ. فلما دخل المسجد جدو حضور باہر تشریف لائے نا اس وقت حالت ایسی کہ ایک سائڈ تسی صحابی ایک سائڈ تسان نبی پاک سرکار دے پاؤں مبارک دی جڑی انگلیاں نے اس زمین تے رگڑی دیاں آ رہی. اتنا سہارا لائے کہ حضور تشریف لائے. اللہ اکبر کبیرہ. فلما دخل المسجد سمع ابو بکر حصہ ذهب يتأخر فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانك. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر. میرے حضور تشریف لے آئے نے. صحابہ رستہ بنائی جا رہے نے. حضور آ رہے نے. صحابہ رستہ چھوڑ رہے نے. او امت عظیم محدثین جڑے نے اس امت جڑے عظیم عالم دین نے جڑے میرے حضور دے صحاب نے. حضور آ رہے نے. صفحہ چھوڑی جا رہے نے. صفحہ توڑی جا رہے نے. رستہ جتی جا رہے نے. او صحابہ دا بھی عقیدہ ہے پاوے نماز کے اندر بھی کھڑے ہو پر جب اللہ دے رسول آ جان نماز بعد چے نبی دی تعظیم پہلے میں. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. گرامی قدر آباد یا رسول اللہ. صحابہ نے صفحہ توڑیاں نہیں رستہ دیتا ہے. میرے حضور پہلے صف سے آ گئے نے. جناب صدیق مسلط پیچھے ہٹ رہے نے. میرے حضور فرماتے نے صدیق کھڑے رہو. ایک حدیث ہے کہ جس دن در پیچھے ہٹے آئے پر ہے اور حدیث فرمایا صدیق اپنی جگہ تے قائم رہو. اللہ اکبر کبیرہ. يصلي بالناس جالسا وابو بكر قائما يقتدي ابو بكر بصلاة النبي. جناب صدیق کھڑے نے. میرے حضور بھی آگے نے. ایک پاسے جناب صدیق نے تجھے پاسے صدیق دیکھے میرے حضور نے. باقی صحابہ پیچھے جناب صدیق مسلط. حضرت صدیق تو اگے ہو گئے. نبی پاک کھڑے نہیں نبی پاک بیٹھے. حضور بیٹھے نہیں. جملے سنو. حضور بیٹھے نہیں. اللہ اللہ قربان. یقتدی ابو بکر اقتدا کی تھی جناب ابو بکر نے بصلاۃ النبی. میرے حضور بیٹھ کے نماز پڑھان لگ پے نے. حضور دی اقتدا جناب صدیق کر دینے. وَيَقْتِ اللَّهُ وَيَقْتَدِ النَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ. حضور دی اقتدا صدیق کر دینے. میرے حضور بول دینے. صدیق بول دینے. جناب صدیق بول دینے. پچھلے صحابہ صدیق دی اقتدا کر دینے. صدیق امام الانبیاء دی اقتدا پہ کر دینے. جناب صدیق حضور دی اقتدا کر دیں. حضور اللہ اکبر کر دیں.
جناب صدیق بھی اللہ اکبر کرتے، پیچھے نہیں اسی جگہ، حضور اگے بیٹھے، حضور بیٹھ کے اللہ اکبر کیتے جا رہے ہیں، صدیق کھڑے ہو کے اللہ اکبر کرتے، حضور بول دیں ابو بکر اقتدا کر دیں، ابو بکر بول دیں صحابہ اقتدا کر دیں، اللہ اللہ قربان اس واسطے آخری ویلے دے میرے آنکھاں گا میرے کملی والدہ ہر یار بڑا سونا میرے کملی والدہ ہر یار اللہ احکم الحاکمین بتقاضۂ بشریت، اگر کلمہ کفری ادا ہویا تو توبہ کرنا، خطا ہوئی ہے تو معافی مانگنا، صحیح گفتگو ہوئی ہے تو دعا کرنا، اللہ قبول فرما کے سب نو اجر عظیم عطا فرما، وما توفیقی الا باللہ۔